السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کشف شبہات میں ہم نے شبہ لے رہے تھے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی جنت میں داخلے کے لیے کافی ہے، اور اس میں ہم بیان کر رہے تھے کہ 3 طرح کے لوگوں کے شبہات ہیں اس حوالے سے، اور 2 طرح کے لوگوں کا ہم نے لے لیا ہے۔ کون کون ہیں؟ ایک مرجئہ ہے کہ جن کے ہاں ایمان میں عمل شامل نہیں ہے، بلکہ صرف دل کی تصدیق اور بعض کے نزدیک صرف زبان کا قول ہی کافی ہے۔ اور دوسرے جو بے عمل قسم کے فاسق و فاجر قسم کے مسلمان ہیں، مسلمان کہلانے والے، جو سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ عمل کچھ بھی کیا ہو، جو بھی بدکاری، بے حیائی، فسق و فجور اور نیکی کوئی بھی کیوں نہ کی ہو، تب بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو سابقہ درسوں میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں لیا تھا کہ ان کے شبہ کی کیا دلیلیں ہیں اور کس طرح سے ان کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری قسم ہم نے بیان کی تھی ان کلمہ گو مشرکوں کی، کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلمہ پڑھنا ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جو بھی شرک کر لیں اس شرک کا کوئی نقصان نہیں۔ تو چنانچہ یہ لوگ شرک کی دعوت دینے والے اور شرک کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کتنے ہی شرکیہ اور کفریہ اعمال کرے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس کے بعد جو بھی شرک و کفر کرتا رہے تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مردوں کو پکارے، مشکلات میں فریادیں کرے اوروں سے، طاغوت کا انکار نہ کرے، اللہ کے سوا جس کی عبادت پوجا کی جاتی ہے اس کا انکار نہ کرے، تو یہ سبھی چیزیں کرنے سے وہ کو کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، اور وہ مسلمان ہے، اور اگر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا شبہ جو کلمہ گو مشرک ہیں۔ تو کلمہ گو مشرک کے لفظ کو سمجھے نا، کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے پھر بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، دوسرے الفاظ میں جو اسلام کے دعوے دار مشرک ہیں، کلمہ گو مشرک۔ تو یہ اصطلاح جو ہے کلمہ گو مشرک کی، یہ تقریباً کہہ لیجئے کہ نئی اصطلاح ہے۔ سابقہ زمانوں میں صحابہ تابعین یا ائمہ کرام کے دور میں تقریباً اس طرح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، اور یہ تقریباً ہمارے ہی ملکوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، کلمہ گو مشرک، کہ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کرنے والا۔ تو ان کا شبہ کیا ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے جو شرک کرتا رہے، غیر اللہ کو پکارے، نظر نیازیں دے مردوں کو، ان کو سجدے کرے، کچھ بھی کر لے، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پکا مسلمان ہے اور وہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی آدمی مشرک نہیں ہو سکتا، ان کا شبہ یہ ہے۔ اس شبہ کی دلیلیں کیا ہیں؟ پہلی وہ دلیلیں جو ہم سابقہ بیان کر رہے ہیں، وہ حدیثیں جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا داخل الجنت، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پہلے تو ان کی یہ دلیلیں ہیں جو ہم سابقہ بیان کر چکے ہیں، کہ جس میں ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس نے اس کے ساتھ کو عمل کیا ہو نہ کیا ہو، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کیے ہو نہ کیے ہوں، تو وہ جنتی ہے۔ تو ان کا یہ شبہ ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب وہی جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں،
کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جو ہے اس کے تقاضے ہیں، بلکہ اس کے الفاظ بھی ہم کو معنی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا لا الہ کہہ کر اللہ کے سوا اوروں کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ معبود نہیں، تو اوروں کی الوہیت کا، اوروں کی عبادت کا انکار کر رہا ہے۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر اوروں کی عبادت کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہا ہے۔ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لا الہ کہہ رہا ہے کہ اوروں کی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، زبان سے تو کہہ رہا ہے، لیکن اپنے عمل سے اوروں کو پکار کر، اوروں سے دعا کر کے، اوروں کے نظر نیازیں دے کر، اوروں کی عبادت کر کے وہ اپنے کلمے کو جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی زبان سے دعویٰ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے البینۃ علی المدعی، کیا معنی؟ کہ مدعی دعویٰ کرنے والا، دعویٰ کرنے والے کو اپنے دعوے کی دلیل دینا ہوتی ہے، اور دلیل ہوتی ہے اس کا عمل، کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو دعویٰ کیا ہے واقعی اس پر پورا ہے، اس کے مطابق ہے۔ دعویٰ تو کر رہا ہے کسی چیز کا، لیکن اس کے الٹ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ کہنے والے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا زبان سے انکار کر کے، اللہ کی عبادت کا اقرار، اوروں کی عبادت کا انکار، زبان سے تو کہہ دیا، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اوروں کی عبادت کر رہے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں، ان کو نظر نیاز دیتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو اپنے حاجت روا مشکل کشا اپنے داتا غوث مانتے ہیں۔ تو اس کا معنی کہ انہوں نے جو زبان سے دعویٰ کیا ہے اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو پھر ان کے اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ہے ان کے اس شبہ کا پہلا جواب، کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اس کے بعد آدمی شرک کرے تو ظاہر بات ہے شرک کر کے اس نے لا الہ الا اللہ کے دعوے کو جھٹلا دیا۔ تو یہ دعویٰ تبھی پورا ہوگا جب اس کے کلمے کے مطابق چلے گا، اس کے مطابق وہ عمل پیرا ہوگا۔ اچھا، دوسرا شبہ کیا ہے؟ دوسرا شبہ ان لوگوں کی وہ حدیثیں ہیں، وہ آیات ہیں، حدیثیں ہیں، کہ جن آیتوں اور حدیثوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بہتر ہونے، اس کے ہدایت یافتہ ہونے اور اس کے استقامت کا، اس کے غلبے کا بیان کیا ہے، کہ قیامت تک یہ غالب رہے گی امت، یہ حق پر قائم رہے گی اور یہ بہتر امت ہے۔ اس طرح کے قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں۔ اس طرح وہ حدیثیں بھی کہ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہوگا، یہ گمراہ نہیں ہوگی، بعض اس طرح کی روایات ہیں۔ تو چنانچہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اس امت کی بہتری کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو اللہ نے امت مسلمہ کو بہترین قرار دیا، اور اس بہترین قرار دینے کا تقاضا یہ ہے کہ امت ہدایت پر باقی رہے، ہدایت پر جاری ساری رہے، قائم و دائم رہے، اور اس کے اندر کبھی گمراہی نہ آئے گی، اس کے اندر کبھی گمراہی نہ آئے گی۔ اسی طرح دوسری آیت، اسی آیت کا پہلے جواب دیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے بہتر ہونے کا بیان کیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کفر و شرک پیدا نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بہتر ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیا شرطیں ہیں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو تم، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ تیسری شرط خاص طور پہ جو ایمان کی شرط ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں،
تیسری شرط ہم نے پوری کر دی ہے، اب وہ پوری کی ہے دعوے کی حد تک، کہنے کی حد تک، لیکن واقعی وہ ایمان ہے کہ جو ایمان شرک سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان چاہیے جس میں شرک نہ ہو، اور تم جیسے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو وہ شرک والا ہے۔ ابو جہل جیسا ایمان ہے۔ مکہ کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، ان کا بھی اللہ پر ایمان تھا، لیکن وہ ایمان جس میں شرک کی ملاوٹ تھی۔ اس لیے جو ان تینوں شرطوں کو پوری کرے گا وہ ہے جو اس خیر امت میں سے ہے، اور جس نے ان تینوں شرطوں کو پورا نہ کیا وہ اس خیر امت میں سے نہیں ہے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کی تلاوت کرتے اور فرماتے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کا شمار اس خیر امت میں سے ہو وہ اللہ کی ان شرطوں کو پورا کرے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا، اور اللہ پر سچا ایمان لانے کا۔ تو جس نے ان شرطوں کو پورا نہ کیا وہ اس خیر امت میں سے نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری تاریخی طور پر ہمارے سامنے مثال ہے، وہ کیا ہے؟ منافقین کی۔ آپ کے زمانے میں مسلمانوں کی صف میں منافقین بھی تھے، مسلمانوں کی صف میں منافقین بھی تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو فاسق کہا، ان کو کافر بھی کہا، ان کے عمل رد ہونے کا بیان کیا، اور جہنم میں سب سے بدترین عذاب ان کے بارے میں اس کی وعید سنائی۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ منافق بھی اس خیر امت کا حصہ ہے؟ اگرچہ مسلمانوں کے اندر شمار ہے ان کا، مسلمانوں کے صف میں ہے وہ، لیکن خیر امت ہونے کا معنی یہ نہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے صف میں آ گیا وہ خیر امت میں سے ہو گیا۔ یعنی جو بھی مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہو گیا، چاہے مومن ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس خیر امت میں سے ہوگا۔ وہ خیر امت میں تبھی ہوگا کہ جب یہ تینوں شرطیں اس نے پوری کی ہوں گی، جس میں بنیادی شرط اللہ پر سچا ایمان، وہ ایمان جس کے اندر کچھ شرک کی ملاوٹیں نہ ہو، صحابہ اکرام جیسا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ نے کون سے ایمان کو معیار قرار دیا ہے؟ صحابہ اکرام کے ایمان کو۔ تو کیا صحابہ اکرام کے اندر کچھ شرک تھا؟ ان کے ایمان میں کچھ شرک کی ملاوٹ تھی؟ ہاں، ان کے ایمان میں کچھ شرک کی ملاوٹ نہیں تھی۔ اس لیے تاریخی طور پر بھی معلوم ہوا کہ خیر امت میں وہ منافق شامل نہ ہو سکے، کیونکہ ان کا ایمان خالص نہ تھا، ان کا ایمان خالص نہ تھا، اس میں ریاکاری، یعنی کہ دنیاوی مقاصد جو بھی ان کا تھا معاملہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بھی کہا، فاسق بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، ان کے لیے استغفار بخشش کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، مایا کہ ان میں سے منافقوں سے مر جاتا ہے تو ان میں سے کبھی کسی کا جنازہ نہ پڑھو، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کھلے دو الفاظ میں اللہ نے کہا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے اس کے رسول سے، حالانکہ انہوں نے کلمہ پڑھ رہے بھی، وہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں بلکہ، لیکن علماء تک کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب تک عالمی کلمہ پڑھ کر اس کے معنی کو پورا نہیں کرتا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، واقعی اس کلمے کے مطابق چلتا نہیں ہے، خالی صرف کلمے کے الفاظ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ان کو انہم کفروا باللہ ورسول، ان کو کافر کہا، وماتوا وہم فاسقون، اور مرے اس حالت میں کہ وہ فاسق تھے، فاسق بھی کہا اللہ کی اطاعت سے، اور فاسق مراد بھی یہاں پر کافر ہی ہے۔ اور ان کا ٹھکانہ کیا بیان کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، سب سے بدترین عذاب میں ہے۔ تو ایسے بدترین عذاب میں پڑنے والے جن کو اللہ کافر فاسق کہہ رہا ہے، کہ ہم کہیں گے وہ خیر امت میں سے؟ اس لیے خیر امت کے ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو پورا کیا جائے، اس کے معنی اس کے مطابق چلا جائے۔ تو یہ ان کا دوسرا شبہہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس ایسے آیت کے حوالے سے۔ اسی طرح كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، دونوں آیتیں، دونوں آیتوں کے حوالے سے جو ان کا شبہ ہے۔ اسی طرح تیسرا ان کا دلیل جو ہے
وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم مجھے خطرہ نہیں، لا اخاف علیکم، تم پر کو ڈر نہیں، ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو. اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. آپ صحابہ کو مخاطب ہو کے مانتے ہیں کہ مجھے تم پر خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو. اس کے جواب دو طرح سے ہیں. پر پہلی بات تو اس میں شبہ کیا ہے؟ ان کا شبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے شرک کی نفی کر دی. آپ نے بیان کر دیا کہ تمہارے اوپر اپنے بعد شرک میں پڑھنے، شرک میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں، تو لہٰذا اس امت میں شرک نہیں ہوگا. یہ شبہ ان کا اس حدیث کے حوالے سے. اس حدیث کے جواب دو طرح سے ہیں. ایک جواب وہ جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس امت کے لیے مجموعی طور پر، مجموعی اعتبار سے کہ پوری کی پوری امت شرک میں پڑے، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح جس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. تو اس میں بیان کر دیا کہ جمع نہیں ہوگی، اکٹھی نہیں ہوگی، کہ پوری امت ہی شرک میں جا پڑے، پوری امت ہی گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی اس حدیث میں یہی ہے کہ اس امت میں اجمالی مجموعی طور پر جو ہے اس امت کے شرک میں نہ پڑنے کا بیان ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ کچھ افراد، کچھ لوگ شرک میں نہ پڑے. ہاں، مجموعی طور پر تو شرک نہیں پڑے کہ ساری امت شرک مشرک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. لیکن امت کے کئی افراد، بہت سے لوگ شرک میں جا پڑے، اس میں نفی نہیں ہے حدیث میں. سمجھے نا؟ تو اس لیے پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ کا یہ خطاب امت کے لیے ایک مجموعی طور پر کہ ساری کی ساری امت مشرک ہو جائے، شرک میں جا پڑے، ایسا نہیں ہوگا. دوسرا جواب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو. حدیث کے الفاظ واضح ہیں فإنی واللہ ما اخاف علیکم، تم پر. آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، اور واقعی ہی صحابہ کے حوالے سے یہی ہے کہ اللہ کے فضل سے کوئی صحابی ایسا ہم کو نہیں ملتا کہ جس نے دیدہ دانستہ شرک کیا ہو، جان بوجھ کر شرک میں پڑا ہو. ہاں، کسی نے لا علمی میں، وہ کسی نے کڑا پہن لیا، کچھ طرح کے کام کر لیا لا علمی سے، وہ تو چیز ہو گئی. لیکن جانتے بوجھتے کسی نے شرک کیا ہو، قتل و غارت کی ہے، قتل ہوئے ہیں اور بھی گناہ ہوئے ہیں، لیکن شرک کا معاملہ صحابہ کرام سے ہم کو نہیں نظر آتا، نہیں ملتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واقعی ہی صحیح ہے، ثابت ہے، لیکن صحابہ پر جن سے آپ مخاطب ہیں. تو کیا شبہ ہے اس حدیث پر کہ آپ نے جو فرمایا کہ میری امت جو ہے، مجھے اپنی امت کے تمہارے اوپر جو ہے آپ مجھے تمہارے اوپر شرک میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہے. اس کے دو جواب انہوں نے دیے. ایک تو آپ کا یہ فرمان اس امت کے لیے اگر لیا جائے تو امت کے مجموعی لحاظ سے کہ ساری کی ساری امت شرک میں جائے گی. اور دوسرا جواب کہ آپ کا یہ خطاب صرف صحابہ کرام کو ہے، کیونکہ آپ نے علیکم کا لفظ کہہ کر صحابہ کو مخاطب کیا. جبکہ صحابہ کے بعد شرک واقع ہونا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی خود کی ہے کہ صحابہ کے بعد شرک واقع ہوگا. اس کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں. انہی حدیثوں میں سے، بلکہ انہی حدیثوں سے پہلے آیات میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مشرک ہوتے ہیں. سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور اکثر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعوے کرتے ہیں الا وهم مشرکون، مگر وہ مشرک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ان میں سے اکثر مشرک ہوتے، تھوڑے نہیں، اکثر مشرک. اور یہ آیت جو ہے حقیقت ہے تاریخی طور پر بھی. ہر نبی کے دشمن، مخالف کہ اللہ کے منکر تھے. ہاں، کچھ دہری ہوتے تھے اس طرح کے بھی ملحد کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو ویسے انکار کرتے تھے. لیکن عموماً انبیاء کے دشمن، ان کے مخالف قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، بلکہ اللہ کی ان کی طرح طرح کی عبادات بھی تھی.
لیکن شرک کے ساتھ، جس طرح کہ مکہ والوں کا حال تھا، جس طرح قریش کا مکہ والوں کا حال تھا، اسی طرح کے مشرک صاحب کا زمان ہو گیا۔ تو ہر نبی کے دشمن اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن وہ ایمان کہ جس میں شرک تھا۔ اسی میں وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو جو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، الا وهم مشرکون، مشرک ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ لا یذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، کہ اس وقت تک دن رات ختم نہ ہوں گے جب تک لات عزا کی پھر سے پوجا نہ کی جائے۔ رات دن ختم ہونے کا معنی کیا ہے؟ رات دن ختم ہونے کا معنی قیامت آنا، کیونکہ رات دن اسی وقت ختم ہو گیا قیامت آنے پر۔ تو دوسرے الفاظ میں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک پھر سے لات اور عزا کی پوجا نہ کی جائے، جو آپ کے زمانے کے بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، ہبل، عزا۔ قریش کا بت خاص طور پر عزا تھا، لات بھی تو قریش اور مکہ کے درمیان، تو اور خصوصاً قریش کا عزا ان کا بت تھا جس پر ان کو بڑا فخر تھا۔ حتیٰ کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کے نقصان ہوا بہت بڑا، اور کافروں نے دیکھا کہ ہم غالب آگے ہیں، ہم نے فتح پا لی ہے، تو ابو سفیان نے جو باتیں وہاں پر کی، اس نے یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم۔ دیکھیے کفر بے ایمانی انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے کہ اپنے کفر پر، اپنی گمراہی پر اس کو ناز ہے، فخر ہے، کہتا ہے کہ ہمارا عزا تمہارا عزا نہیں ہے۔ تو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو میں خود جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا کیا کہیں؟ تو آپ مانتے کہ اس کو کہو لنا مولا ولا مولا لکم، کہ ہمارا اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو عزا جو ہے قریش کا بہت بڑا بت تھا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ پھر سے قیامت سے پہلے پھر سے لات اور عزا کی پوجا ہوگی، اگرچہ ابھی تک تو ہم ظاہر ہمیں کوئی ایسا بت نظر نہیں آیا جو لات عزا کے نام سے جانا جاتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برحق ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ اگرچہ لات عزا کے نام سے تو نہیں، لیکن اور قبروں کی پوجا، یعنی کس طرح کی پوجا وہ چلتی رہی ہے۔ یعنی شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے پہلے جزیرۃ العرب کے اندر ہی کیا کیا شرک ہو رہا تھا، قبروں کی درگاہوں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو خیر بات کریں کہ آپ کی حدیث کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک رات دن ختم نہ ہوگے، قیامت نہ آئے گی جب تک پھر سے لات عزا کی پوجا نہ ہوگی۔ تو آپ کی حدیث صحیح مسلم کی برحق حدیث ہے، جس پہ ہمیں یقین ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ممکن ہے شرک نہ ہو، لیکن اس کے بعد یہ شرک پھر سے شروع ہوگا۔ آپ کی خود کی پیشین گوئی ہے۔ تیسری حدیث کہ جس میں یہ ہے پیشین گوئی ہے کہ پھر سے شرک پیدا ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دوس کی عورتیں جو ہیں ذوالخلصہ کی پوجا نہ کریں، ذوالخلصہ کے آس پاس بیٹھیں، چکر لگائیں۔ لفظی معنی تضطرب الیات نساء دوس، الیات کہتے ہیں کہ پیٹھ کو، کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ الیات کے اس خلصہ جو ذوالخلصہ بت ہے اس کے آس پاس بیٹھیں گی، وہاں پر یہ ان کے آنا جانا گھومنا ہوگا، جو کہ مشرکوں کا کام ہوتا ہے۔ دوس کیا ہے؟ ذوالخلصہ کیا ہے؟ دوس قبیلہ ہے، کون سا؟ یہ قبیلہ ہے یمن نہیں، وہ پرانا یمن تھا۔ ہم نے بتایا تھا سابقہ درس میں بھی کہ طائف کے جنوب میں یا یمن کی طرف، یمن کافی آگے جا کے شروع ہوتا ہے موجودہ یمن، لیکن سابقہ زمانوں میں طائف سے جتنا بھی جنوبی علاقہ ہے سبھی کو یمن کا نام دیا جاتا تھا۔ تو اس لیے سابقہ تاریخ میں آپ پڑھو گے تو یہی آپ پڑھو گے کہ دوس یمن میں یہ دوس قبیلہ یمن کا ہے، کیونکہ طائف سے جتنا بھی جنوبی علاقہ سبھی یمن میں شمار ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ سعودیہ کا الباحہ کا علاقہ ہے، الباحہ کا زون ہے پورا، تو وہاں پر یہ دوس کا قبیلہ جو کہ غامدی کے نام سے، زہرانی کے نام سے، اس طرح کے مختلف ان کے خاندان ہیں، ان ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔
تو اصل ان کی جو مین ہے دوس ہے، دوسی. تو وہاں پر ان کا بت تھا جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، ذوالخلصہ نام کا. آپ مانتے کہ اس وقت تک قیامت قیام نہ ہوگی جب سے پھر ذوالخلصہ بت کو لایا جائے گا، بت بنایا جائے گا، اس بت کی پوجا ہوگی. اور دوس کی عورتیں جو پہلے پوجا کرتی تھی اسلام سے پہلے، اسی قبیلے کی عورتیں پھر سے اس بت کی پوجا کریں گی. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے. یا تو ان شرک کے علمبرداروں سے کہا جائے کہ ان حدیثوں کو جھٹلاؤ، یہ حدیثیں غلط ہیں، صحیح بخاری کی، مسلم کی حدیثیں. تو یا پھر اس بات کا اعتراف کرو کہ واقعی ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی فرمایا ہے کہ شرک پیدا نہیں ہوگا یا تم شرک نہیں کرو گے، تو یا تو اس سے مراد صحابہ اکرام ہیں، یا پھر امت کے اندر مجموعی طور پر شرک آ جانا کہ ساری امت شرک میں پڑے، ایسا نہیں ہوگا. تو یہ مختلف حدیثیں ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث اور بھی ابو سعید خدری کے معروف حدیث ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُ. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث. آپ مانتے ہیں کہ یقیناً ضرور تم سابقہ لوگوں کی پیروی کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ ضرور تم پیروی کرو گے، سنن طریقہ، رستہ، من قبل الذین من قبلکم جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کے رستے پر چلو گے، ان کی پیروی کرو گے. کیسے کرو گے؟ شبرن بشبر. شبر کیا ہوتی ہے؟ بالشت. یہ بالشت جو ہے چھوٹی انگلی سے لے کر بڑے انگوٹھے تک، یہ ہاتھ کو کھولے تو یہ بالشت جو ہے شبر. وذراعا بذراع. ذراع کیا ہوتا ہے؟ بازو، انگلی سے لے کر کونی تک، یہ ذراع ہے. سمجھے نا؟ یہ شبر ہے اور یہ ذراع ہے. آپ کے زمانے میں جو پیمانے ہوتے تھے یہ ہوتے تھے شبر، ذراع اور با. با کیا ہے؟ کندھے تک، پورا بازو، یہ کندھے تک با ہوتا تھا. تو یہ آپ کے زمانے کے جو پیمانے ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ کہنے کا مقصد جس طرح ایک ایک بالشت کے مطابق، ایک ایک بازو کے مطابق جس طرح وہ کریں گے ایسے ہی تم وہ کرو گے. حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ. حتیٰ کہ سانڈے کی بل میں جا گھسے تو تم بھی اس کے پیچھے جا گھسو گے. ضب سانڈا. تو سانڈے کی بل کی کو مثال دی، دیکھیے کبھی سانڈا نہیں کبھی دیکھا ہوگا. ہاں 11 ان کو بھی دکھا دے کہ نہیں آپ کو ابھی نہیں ہے. دیکھیں اگر ملتا ہے تاکہ ہم ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیں لوگوں کے یہاں. تو نہیں تو نکال لیں. بب دب، ہاں جی، سانڈا بابا لکھیے بب. تو ماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ایسے سابقہ جو گمراہ لوگ تھے، یہود و نصارہ کی قوم، اس طرح کے لوگ، آپ میں کہ تم بھی ان کے طریقوں پر چلو گے اور بالکل جس طرح وہ کرتے تھے اس طرح وہ کرو گے. حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کی بل میں جا گھستے ہیں تو تم بھی اس کے پیچھے جا گھسو گے، ان کے پیچھے جا گھسو گے. یہ ہے سانڈا. نظر آیا؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک ورل کھولیے، ورل، باور آل لام ورل. ہاں جی کھولیے ذرا، وہ بھی دکھا دے ساتھیوں کو. یہ سانڈا دیکھیے، سانڈا جو ہے نا، یہ کہ اس کی ٹانگیں لمبی نہیں ہوتی اور بڑا شریف جانور ہے. شریف ہونے کا معنی کہ عام طور پر حملہ نہیں کرتا، کاٹتا واٹتا نہیں ہے، لیکن کاٹ لے تو اس کی گردن کاٹ جائے گی لیکن چھوڑے گا نہیں. سمجھے نا؟ تو یہ حلال ہے اور بڑا مفید ہے کھانے میں. اس کا آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں جسم کو لگانے میں. تو یہ سانڈا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا، لیکن آپ نے نہیں کھایا. فرمایا کہ مجھے یعنی کہ نہیں، اس کا ابراہیم کو بھیج دے، تاکہ ابراہیم کو بھیج دے تاکہ دکھا دے. یہ بھی میں اسی لیے وہ دکھانا چاہتا ہوں ورل، کہ سانڈا اور چیز ہے، ورل دوسری چیز ہے. گو جس کو کہتے ہیں ہمارے اردو میں گو. لیکن ہمارے بعض جاہل سانڈے کو گو بنا دیا، اس کو حرام کر دیا. سمجھے نا؟
یہ سانڈا جس کو آپ دیکھ رہے تھے یہ حلال ہے، آپ کے دسترخوان پر کھایا گیا، لیکن آپ نے نہیں کھایا کیونکہ آپ فرماتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، تو آپ نے کھایا، لیکن حلال ہے، کھایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے برل، اس سے ملتا جلتا ہے وہ بھی، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، زہریلا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے سانپ کھاتے ہیں، جو بڑی بڑی ورلے ہیں نا، بڑے گو کے کہتے ہیں، جو بڑی بڑی گو کے ہوتے ہیں، بڑے سانپ کھاتے ہیں باقاعدہ، سمجھے نا؟ ہاں وہ حرام ہے، لیکن ہمارے جاہل ملاؤں نے کیا کیا، اس سانڈے کو گو بنا دیا اور اس کو حرام کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نعوذ باللہ حرام چیزیں کھائی جاتی تھی۔ عجیب و غریب کہاں کی جہالتیں ہیں۔ یہ گو ہے، یہ ورل ہے، ہاں، کوئی اگر ویڈیو دیکھتے تو اس میں صحیح پتہ چلتا، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ آپ کو نظر آئے گی زبان نکالتی ہوئی سانپ کی طرح زبان نکالتی ہے، سمجھے نا؟ گو ٹانگیں لمبی ہوتی ہے، وہ تیز دوڑتی ہے، اور یہ حرام ہے، گو اور سانڈا حلال ہے۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ آپ نے گمراہی کیا بیان کیا کہ کس انداز سے لوگ اندھی تقلید کر کے لوگوں کے پیچھے گمراہ ہوں گے۔ آپ آتے کہ جس طرح سابقہ قومیں گمراہ ہوئی تھیں ایسے ہی تم بھی گمراہ ہوگے، تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ تو جس طرح وہ جو ہے جو گمراہی ان کے اندر تھی وہی تمہارے اندر پیدا ہوگی، حتیٰ کہ سانڈے کے بل میں جا گھستے ہیں تو تم اس کے پیچھے جا گھسو گے۔ کہا جاتا ہے کہ سانڈے کی بل بڑی تنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے۔ سانڈے کی بل تنگ ہوتی ہے، اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے، اس میں بھی آپ نے بیان کیا کہ کس طرح سے گمراہیاں پیدا ہوں گی، اور میری امت کے لوگ بھی ان گمراہیوں میں لوگوں کے پیچھے چلیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے۔ ہاں، یہ ورد دیکھیے، کھا رہی ہے، سانپ وغیرہ کھاتی ہے، اس طرح کے کام کرتی ہے، اور بڑی خطرناک ہے یہ، سمجھے نا؟ ہاں، یہ ورل ہے، دیکھیے، جی ہاں جی، یہ دیکھیے زبان نکالتی ہے منہ کے اپنے سانپ کی طرح، لیکن گو جو ہے اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، جی ہاں، زیادہ سانپ کھاتی ہے، ویسے سانپوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے بہت بڑا۔ خیر چھوڑیے، پتہ چل گیا نا ابھی کہ گو کیا ہے اور سانڈا کیا ہے۔ گو حرام ہے، زہریلا جانور ہے، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، سانپ وغیرہ کھاتی ہے سکے، اور گو جو اپنے سانڈا جو ہے یہ جڑی بوٹیاں کھاتا ہے، یعنی کہ پتے وتے اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے۔ نہیں، سانڈا، گو تو بتایا سانپ کھاتی ہے، زہریلی ہوتی گو زہریلی ہے، حرام ہے، سانپ کی طرح زبان نکالنے والی ہے، یہ گو ہے جس کو ورل کہتے ہیں عربی میں، ورل۔ اور سانڈا دب جس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے، اور یہ جڑی بوٹیاں وغیرہ پودے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے۔ ہاں، سانڈا کاٹتا ہے لیکن کبھی کبھی، ہاں، کٹوا لینا اس سے۔ اور بتایا کہ بڑا شریف جانور ہوتا ہے، ہم نے بعض سعودیوں کو دیکھا کہ جیب میں ڈالا ہوتا، انہوں نے جیب میں ڈالا ہوتا ہے۔ تو خیر، تو بات کر رہے تھے کہ اس لوگوں کی گمراہی کا، اس حدیث میں آپ نے لوگوں کی گمراہی کا بیان کیا کہ جس طرح یہود و نصارہ کے ان کے اندر گمراہیاں تھیں، ایسی گمراہیاں میری امت کے اندر پیدا ہوں گی، پیشین گوئی ہے آپ کی، اور ہو رہی ہیں، اور آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں کہ اس امت کے اندر بھی کس انداز سے شرک پیدا ہوگا، وہی بت جو جاہلیت میں پوجے جاتے تھے پھر سے وہ پوجے جائیں گے، وہی شرک جو جاہلیت میں تھا پھر سے وہ شرک پیدا ہوگا۔ تو اس لیے کہنا کہ انکار کر دینا کہ اس امت کے اندر شرک پیدا نہیں ہو سکتا، یہ سراسر ہٹ درمی ہے، صرف دھوس مچانا اور کچھ نہیں ہے ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے۔ اچھا، چوتھی دلیل ان کی، ہم دلیلیں بیان کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں چوتھی دلیل ان کی کیا ہے جو کہتے ہیں کہ شرک پیدا نہیں ہوگا اس امت کے اندر۔
سیدنا عمر بن خطاب کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یجتمعان دینان فی جزیرۃ العرب، لا یجتمعان دینان کہ جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے. لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب یعنی گلف کے، اس میں دو دینوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کا معنی یہ ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی پیشین گوئی ہے. ان کا دیکھیے حدیثوں کو کس انداز سے لیتے ہیں، اپنے مفہوم کے، اپنے عقیدے کے مطابق یا اپنی فکر کے مطابق انہوں نے کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے پیشین گوئی کر دی کہ جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان ہے، اسلام ہے تو شرک نہیں ہوگا. ان کا دعویٰ یہ کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ. اسی طرح حضرت جابر کی حدیث ہے کہ آپ میں ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان ایسا کہ میں مایوس ہو چکا، ان یعبدہ المصلون کہ نماز پڑھنے والے شیطان کی پوجا کرے، یعنی شرک کرے، فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، پہلی موطا کی حدیث اور صحیح ہے. تو ان دونوں حدیثوں کے اندر ان کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی ہے کہ جزیرۃ العرب میں شرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر دو دین جمع نہیں ہوں گے. اگر مسلمان ہے تو اس کا مطلب کہ مشرک نہیں ہوگا. اور اسی طرح شیطان مایوس ہو چکا کہ جزیرۃ العرب میں کبھی شرک پیدا کر سکے. تو یہ ان کی دلیلیں، چوتھی اور پانچویں دلیل. ان دلیلوں کے اندر شبہ کیا ہے؟ وہ جس طرح بتایا ہے کہ شرک نہ پیدا ہونے کا، کہ یعنی کہ اس میں شرک نہ ہوگا. جواب کیا ہے؟ 4 نمبر حدیث میں اس میں خبر نہیں بلکہ حکم ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے خبر دی، پیشین گوئی کی. یہ پیشین گوئی نہیں ہے، یہ حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسلمان حکمرانوں کو، خلفاء کو، کہ جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہ ہونے پائیں. مطلب یہ کہ یہاں پر کسی کافر کا، ویسے تو کافر رہنے کو تو رہیں یا آئے جائیں، لیکن ان کا باقاعدہ کوئی علاقے ہوں، ان کی کوئی حکومتیں ہوں، ان کی کوئی عبادت خانے ہوں، ایسی چیزیں نہ ہوں. کیونکہ دین تبھی ہوگا نا. ویسے تو کافر آپ کے زمانے میں مدینہ میں آ جا رہے تھے، سمجھے نا، لیکن کافروں کا یہاں پر آ کے رہنا بسنا اور ان کے باقاعدہ طور پر ان کے عبادت خانے ہوں، ان کی حکومتیں ہوں، ان کے، ایسا نہیں ہو. آپ نے باقاعدہ اس چیز کا آرڈر دیا ہے. اور اسی آرڈر کی وجہ سے ہی نبی حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں جو یہودی خیبر میں جن کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، ان کے کھیتوں پر رہنے کی اجازت دے دی تھی، عمر فاروق نے اپنے دور میں ان کو بھی وہاں سے نکال دیا. اسی حدیث کی روح پر، اسی حدیث کی روح سے عمر فاروق نے جب ان کا دور خلافت تھا تو خیبر کے یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا کہ آپ سب سے فرمایا کہ جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کی پیشین گوئی ہے کہ ہوں گے نہیں، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ ہو نہیں. حکمرانوں کو آرڈر دیا ہے کہ دو دین جمع نہ ہو، یعنی مسلمان یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پر کسی مشرک کو مستقل طور پر رہنا، ان کی حکومتیں قائم ہونا، ایسی چیز نہ ہونے پائے. تو اصل حدیث کا معنی یہ ہے. اور دوسرا جو 5 نمبر حدیث میں ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا جزیرۃ العرب میں کہ اس کی نماز پڑھنے والے اس کی پوجا کرے، یہ شرک کرے، اس میں صحابہ کرام کے ایمان کی پختگی کے بیان ہے کہ صحابہ کرام اس انداز سے توحید پر پختہ ہو چکے ہیں کہ شیطان کو ان صحابہ سے اب کسی طرح کی امید نہیں کہ دوبارہ شرک کرے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ صحابہ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے تو جو شرک میں پڑیں گے. تو شیطان کی مایوسی کن سے ہے؟ ان سے ہے کہ جو صحابہ کرام یا اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب شرک نہیں تھا، اور بعد میں آپ نے خود جو ہے شرک پیدا ہونے کے پیشین گوئیاں کی ہیں. اس لیے اس طرح کی حدیثوں کو دلیل بنانا کہ آپ نے پیشین گوئی کر دی اب شرک نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. اس طرح 6 دلیل ارشاد نبوی ہے، لا يزال امر هذه الامه مستقیما حتى تقوم الساعه. صحیح بخاری مسلم کی حدیث یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ قیامت تک
سیدھا رہے گا، استقامت پر قائم رہے گا. یعنی اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ نے اس امت کے استقامت پر رہنے کی پیشین گوئی کر دی. اب یہ تو واقعی ہی اگر قیامت تک رہنے کی پیشین گوئی، پھر تو صحابہ کے دور سے لے کر قیامت تک امت استقامت پر ہے. ہاں جی، اس کا جواب کیا ہوگا؟ سوچیے ذرا. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ صحابہ کے دور کے خاص ہے، صحابہ کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہاں پر تو آپ نے مایا کیا کہ حتی تقوم الساعہ، کہ میری امت کا معاملہ استقامت پر رہے گا، قائم رہیں گے دین پر قیامت قائم ہونے تک. ہاں ہاں جی، ہاں واقعی جزاکم اللہ خیر. اس سے مراد خاص گروہ ہے. نیچے سے پڑھ لیا آپ نے، جواب پڑھ لیا آپ؟ چلیے پھر تو صحیح ہے. جی ہاں، اس سے مراد پوری امت نہیں بلکہ خاص گروہ ہے. یعنی ایک روایت کے اندر تو یہ ہے، حدیث کی ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت ہے. یہاں پر ایک اور اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے جب تک اس مسئلے سے متعلقہ تمام آیتیں حدیثیں جمع نہ کر لے، اس وقت تک اس کے بارے میں حکم نہ جاری کرے. سمجھے نا؟ بہت سے لوگوں کی غلطیاں کب ہوتی ہیں، اور خصوصاً آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیت پڑھی، آیت پڑھ کے فتوے دینا شروع کر دیے. کوئی حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کر فتوے دینا شروع کر دیے. اور کہتے ہیں بندر کو سونڈ کی کو ملی چیز تو کہتا ہے ہم بھی پنساری ہوتے ہیں. جانتے ہیں نا؟ تو یہ یوٹیوبروں کا حال ہے کہ کوئی ایک آیت پڑھ لی، کوئی ایک حدیث پڑھ لی، مفتی بن کے بیٹھ گئے. تو یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا اسی حدیث سے. تو حدیث کی ایک روایت، اور صحیح بخاری مسلم کی روایت یہ بھی کہ جس میں آپ نے امت کا نام لے لیا کہ میری امت استقامت پر رہے گی، لیکن اس کی وضاحت دوسری حدیثوں میں آتی ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری مسلم ہی کی حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ میں کہ لا تزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت کا ایک گروہ، پوری امت نہیں، میری امت کا ایک گروہ جو ہے، اور زیادہ حدیثیں زیادہ روایتیں وہی ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ. پوری امت کے لحاظ سے صرف ایک روایت ہے، باقی ساری روایتیں ایک گروہ کے بارے میں پوری امت کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے، حدیثوں کی روح سے بھی یہی یہ ہے کہ امت میں سے ایک گروہ جو ہے وہ استقامت پر رہے گا، دین پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا قیامت قائم ہونے تک. اور تاریخ اور حقیقت حال بھی یہی بتاتی ہے. صحابہ کے دور کے بعد سے لے کر شرک چلا آ رہا ہے، سمجھے؟ اس وقت سے لے کر امت کے اندر شرک ہے، اور وہ شرک جو کہ شاید ابو جہل نے بھی نہ کیا ہو. اتنا بڑا شرک پوری امت کے اندر مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا، تو کیا ان ساری حقیقتوں کا انکار کیا جائے گا کہ وہی قبروں کی پوجا، وہی غیر اللہ کو پکارنا، وہی ان کے لیے نظر نیازیں دینا، ان کو اپنے جو مشرکوں کا حال تھا، مشرکوں کا کام تھا، وہی کام آج ہو رہا ہے. تو اگر کوئی مکہ کا مشرک کرتا تھا تو وہ کافر تھا، آج کا کوئی کلمہ پڑھنے والا کر لے تو مسلمان ہے. کہاں کی عقل ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جس طرح علامہ حالی نے، ان کے شعر ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ کافر اگر غیر اللہ کو کرے سجدہ تو کافر، وہ غیر اللہ کو پکارے تو کافر، وہ اس طرح کا کام کرے تو کافر. مسلمانوں کے لیے ساری راہیں کھلی ہے. تو کہنے کا مقصد کہ یا تو حقیقت حال کا انکار کرو کہ جس انداز سے کفر و شرک کی آج انتہا ہے، اور بلکہ اور تو اور انہی شرک کے علمبرداروں کا بعض اوقات اعتراف ہوتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. انہی کا بعض اوقات اقرار ہوتا ہے اس چیز پر، یہ جو کر رہے ہیں شرک ہے، خود اعتراف کرتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے صرف اپنے دھونس مچانے کی، اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کی، وہاں پر پھر ان کی انا جو ہے، ان کی عصبیت کھڑی ہو جاتی ہے. وہاں پر پھر قرآن و سنت کو ٹھکرانا اور اپنے شرک کو ثابت کرنے، شرک کو حق ثابت کرنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ ہے، تو اس میں حدیث
یعنی کہ حدیث صحیح ہے لیکن حدیث میں پوری امت نہیں بلکہ پوری امت میں سے ایک گروہ، اور واقعی حقیقت ہے پوری امت میں ایک گروہ باقی ہے، آج تک بھی باقی ہے لوگ، کہ اگرچہ وہ لوگ کہاں پر ہوں، بکھرے ہوں، ایک جگہ پر ہوں، الگ بات ہے، کیونکہ طائفۃ من امت کے جو لفظ آتا ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سا گروہ ہے بھی، کہاں پر پائے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ لازماً یہ سارا گروہ، ساری کو ایک جماعت ایک ساتھ ہوگی کہ جہاں پر ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ اکا دکا افراد ہوں، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، لیکن حق پر قائم، کتاب و سنت پر، صحیح عقید منہج پر، یہ ہے، سمجھا؟ اسی طرح ان کے غلبے کا مراد بھی کیا ہے؟ کیا ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں گی، ان کے آرڈر چلتے ہوں گے؟ نہیں، حق پر قائم ہونے کا معنی کہ وہ دین حق پر ثابت ہوں گے، دین حق پر ثابت ہوں گے، دنیا کے دشمن، ان کے مخالف بڑے بڑے طاغوت ان کو ہٹانا چاہیں گے اس حق سے، لیکن وہ ہٹیں گے نہیں، قتل ہو جائیں گے، جیلوں میں پڑ جائیں گے، ان کو اور تکلیفیں دی جائیں گی، لیکن اپنے حق پر قائم رہیں گے، اور دیکھیے آج بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے موجود ہیں ایسے لوگ، تو یہ وہ حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی، لیکن پوری امت کا حال یہ نہیں ہے، نہ تاریخ میں تھا، نہ آج ہے، اور نہ ہی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پوری امت اس پر ہوگی، امت میں سے ایک گروہ ہے کہ جو واقعی اس انداز سے رہے گا۔ ساتویں دلیل، یہ شبے کی ساتویں دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت ہو۔ وثن ویسے کہتے ہیں، بت کو نہیں کہتے، وثن کا لفظ عام ہے، بت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صنم۔ صنم اور وثن میں کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے سارا کچھ۔ ہاں، صنم جو کسی مورتی کی شکل میں ہو، چاہے وہ انسان کی ہو، حیوان کی ہو، کسی شکل میں گھڑی ہوئی جو چیز ہے نا، تو وہ اس کو صنم کہتے ہیں، چاہے پتھر کا ہو، درخت کا ہو، کچھ بھی ہو۔ اور وثن کا لفظ عام ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہو، کوئی زندہ انسان ہو، کوئی قبر ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کچھ بھی ہو، تو وثن کا لفظ عام ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت پوجا ہوتی ہو وہ وثن ہے، اور صنم کا لفظ خاص ہے مورتیوں پر، اس طرح کی چیزوں پر۔ آپ مانتے کہ اللہ میری قبر کو، لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ایک ہی لفظ بت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بت چاہے مورتی ہو تب بھی بت کہتے ہیں، قبر ہو وثن ہو تب بھی بت ہی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ بت سے کیا گیا ہے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی عبادت ہو۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا شبہ پیدا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اور آپ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، تو دعا قبول ہونے کا معنی پھر یہ ہے کہ ناممکن ہے کہ پھر آپ کی عبادت ہو، آپ کی قبر کی عبادت ہو، اور آپ کی قبر کی عبادت نہ ہونے کا معنی کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ کی قبر کی عبادت نہیں ہوگی، تو کیا اور جگہوں پر شرک نہیں ہوگا؟ آپ کی قبر تو چلو بچ گئی شرک سے، لیکن اور جگہوں پر جو شرک ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اگر مان بھی لیا جائے تو واقعی ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی کبھی بھی پوجا نہیں ہو سکی، کسی کو بھی آپ کی قبر کو سجدے کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ہاں الگ بات ہے کہ وہاں پر جا کر کوئی آس پاس دور کھڑے ہو کر آپ سے کوئی حاجتیں مانگتا رہے، وہ الگ بات ہے، لیکن قبر کی عبادت کرنا، جس طرح کہ قبر کے پاس جا کر قبر پر جھکنا، سجدے کرنا، قبر کو چومنا چاٹنا، سمجھے نا، ایسے کام آج تک کسی کو اس بات کا، اس طرح اس چیز کا راستہ ہی نہیں مل سکا، سمجھے نا، کیونکہ صحابہ اکرام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی، اس میں داخل کو نہیں ہوتا تھا سوائے اجازت کے، سمجھے نا۔ اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کے اس دور میں خاص طور پر، تو اس کے بعد کیا تھا کہ آپ کی قبر کے پاس آس پاس 3 دیواریں بنا دی گئی، 3 دیواریں، اور دیواریں بند، جن کے اندر کوئی دروازہ نہیں کہ کوئی جا کہہ کے اندر جا سکے،
اس لیے جو آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں آپ کی قبر کے اوپر حاضری دی گیا اندر، وہ سارے جھوٹ ہیں، جھوٹ کے پلندے ہیں۔ یہ 3 دیواریں آپ کی قبر کے آس پاس بنی ہیں جو بالکل بند دیواریں ہیں، جس میں کوئی رستے اندر جانے کا رستہ ہے نہیں سرے سے، اور نہ کوئی جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، موجودہ طور پر موجودہ حکومتوں نے وہاں پر کام کیا ہے، یہ بھی کیا ہے کہ قبر کے آس پاس حجرے کو وسیع طور پر وہ سارا بند کیا ہوا، اور قبر کا پچھلا حصہ جو ہے وہاں پر بھی انہوں نے ایسا چبوترا بنایا ہوئے تو کونے شکل کا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ اگر کبھی جائیں نا، آپ دیکھیں کہ قبر کے پچھلے حصے یعنی کہ قبلہ کے مخالف سمت میں، کہ جہاں پر ممکن ہے کہ کھڑا ہو کے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے قبر کے پیچھے اس طرح سے تکونے حصے کا چبوترا بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ اور ویسے بھی پولیس والا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا واقعی قبول ہوئی ہے۔ آپ کی قبر کی پوجا ہونے کا وہ انداز جو عام طور پر قبروں کی ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہو سکا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر آپ کی قبر کی پوجا نہیں ہوئی تو شرک پھر دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں، باقی دنیا شرک سے بھری پڑی ہے۔ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، آپ کی قبر کی پوجا تو نہیں ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا تو قبول کر لی، لیکن آپ کی پوجا ہو رہی ہے۔ بھر دے جھولی میری یا محمد، وہ قوالی جو آپ نے سنی ہوگی، ہاں وہ کیا ہے؟ شرک ہے، توحید ہے، ہاں جی۔ اور کیا کیا اس طرح کے شرک کے الفاظ، شرک کے نعرے اٹھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پوجا تو نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا معاملہ چل رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو یہ اس شبہ ان کا، اس کا جواب کوئی شک نہیں کہ آپ مستجاب الدعا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک چاروں طرف سے مختلف دیواروں سے گری ہوئی ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص براہ راست آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ کی ذات و صفات و اختیار میں شریک کیا جاتا ہے، اور مشکل کشا یہ عادت روائی میں آپ کو پکارا جاتا ہے، جو اس امت میں شرک پائے جانے کی دلیل ہے۔ میں آخری شبہ رہ کے لے لیں اس کے بعد، ہاں جی۔ اگلا شبہ کیا ہے؟ ان کے شبہات میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جسے شرک قرار دیا گیا ہے وہ بتوں کا شرک ہے۔ بہت بڑا شبہ ہے۔ قرآن کریم میں جس کو شرک کہا گیا ہے بتوں کا شرک ہے، اور قرآن کریم میں جہاں بھی آتا ہے شرک کا کام، شرک کی بات آتی ہے تو اس سے مراد بتوں کا شرک ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ لیکن انبیاء کو، اولیاء کرام کو، ان کو پکارنا شرک نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں سے ہیں، اللہ سے الگ نہیں ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی بزرگ اللہ والے ہیں، اللہ میں سے ہیں، اللہ سے الگ نہیں ہیں، اللہ ان سے الگ نہیں ہے۔ کیا معنی ہوا؟ کہ سبھی ایک ہی ہیں۔ آگے آئے گا دون اللہ کا معنی بھی، ہم آگے ذکر کریں گے آگے چل کے۔ تو یہاں پر بھی ان کا یہ فلسفہ کہ انبیاء، اولیاء، اس طرح کے لوگ سبھی اللہ والے ہیں، اللہ سے ہیں، ان کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، ان کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ اور جس شرک کا قرآن نے ذکر کیا بتوں کا شرک ہے، اور قرآن کی تمام آیتیں جہاں شرک کا بیان ہوا ہے وہاں پر بتوں کا نام سے، بتوں کا شرک۔ ابھی آپ کے سامنے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، طاہر القادری، اس کی کتاب ہے عرفان القرآن کے نام سے، تفسیر ہے اس کی عرفان القرآن کے نام سے۔ اس میں ہر جگہ پر اللہ دین کا ترجمہ بتوں سے کرتا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے 2 جگہ کے حوالے دیے ہوئے ہیں، سورۃ النحل میں آیت نمبر 21، سورۃ الفاتر میں آیت نمبر 13، وہاں پر اللہ دین کا لفظ ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، والذین تعبدون، الذین تعبدون، کہ جن ہستیوں کے تم پوجا کرتے ہو، لفظ یہ مانا، وہ کیا کہتے ہیں جن بتوں کو تم پوجتے ہو۔ تو یہ ہے ان شرک کے نمبرداروں کا انداز گمراہ کرنے کا لوگوں کو، کہ جہاں بھی شرک کا بیان ہوا قرآن میں اس کو بتوں کا شرک کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مشرکین کے معبودوں کے لیے اللہ دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ دین، اللہ دین کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ اللہ دین اسم موصول وہ ہوتا ہے جو اصل نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سمجھے نا؟
اسم موصول ہے اور جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عقل مند چیز کے لیے. اسم موصول جو جمع مذکر عاقل، تین چیزیں، جمع ایک کے لیے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور عقل مند چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بے عقل چیزیں، بکریاں، گائے، اس کو اللہ دینا نہیں کہیں گے. سمجھے نا؟ آپ کہیں کہ میرے پاس 10 بکریاں ہیں، یا الذین اکلوا الالف، ہاں الذین وہاں نہیں آئے گا، بے عقل ہے، بے جان چیزیں ہیں، وہاں اللہ دین کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. اللہ دین کا لفظ جو ہے جمع عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر عاقل کے لیے. کسی بے جان یا بے عقل چیز کو اللہ دین نہیں کہتے. ایک چیز. دوسری چیز، قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے کہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کو ایسے ہی گھڑے ہوئے پتھر نہ تھے کہ پتھر گھڑا اٹھایا گھڑ کے بس رکھ دیا، بلکہ یہ بت کسی نہ کسی بزرگ ولی سے منسوب تھے. ان بتوں کی بیک گراؤنڈ تھی، کیا تھی؟ کہ ہر بت کسی نہ کسی ولی بزرگ سے کیسا، جو ان کی نظر میں، چاہے وہ نیک تھا یا بد تھا وہ الگ بات ہے، ان کی نظر میں نیک تھا، ان کی نظر میں کوئی ولی تھا. یہ سبھی بت ان ولیوں کے ساتھ اٹیچ تھے. ان کے اسی ضمن میں قوم نوح کے مشرک سرداروں نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ لا تذرون ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ نہ چھوڑنا، لا تذرون ہرگز نہ چھوڑنا، آلہتکم اپنے الہوں کے معبودوں کو، ولا تذرون ودن ود کو، یہ 5 بتوں کا نام لیا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر. 4 اس میں سے مرد ہیں اور ایک عورت ہے. یہ 5 ان کے بت، یہ 5 بتوں کی ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ماتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے سامنے دیا گیا صحیح بخاری میں سے، انہوں نے فرمایا کہ یہ 5 بت جو ہیں قوم نوح کے نیک لوگ تھے. جب فوت ہوئے تو شیطان نے ان کی قبروں پر بھی جا بٹھایا لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت ان کی قبروں پر کرو، اور ان کی مورتیاں بت بھی بنوا دیے. پہلی نسل میں ان کے صرف ان کی تعظیم کی، اگلی نسل نے ان کے وسیلے واسطے سے دعائیں کی، اور تیسری نسل نے انہی کو پوجا شروع کر دیا. تو یہ 5 بت کون ہیں؟ قوم نوح کے نیک لوگ. اور اسی طرح سے آج بھی کسی ہندوؤں کے مندر میں چلے جاؤ، مورتیاں پڑی ہوں گی، ان کے جو پنڈت ہوگا اس سے پوچھو یہ مورتی کیا ہے، آپ کو بتائے گا کہ مورتی کس کی ہے. ان کے ہاں جو کوئی رام شام جو بھی تھے، اللہ کے اوتار تھے، کیا تھے، ان کا نام لیں گے، ان کی اس کی مورتی ہے. ایسے کوئی گھڑا پتھر نہیں ہے. بس ہمیشہ سے آپ کے زمانے کے جو بت تھے، لات منات ہبل، ان کی بھی حقیقت ہے. تو جتنے بھی بت تھے مشرکین کے ہاں تاریخ میں یا آج بھی، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کسی ہر بت، ہر مورتی کی کسی ہستی کے ساتھ، کسی اللہ کے نیک بندے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کی مورتی بنائی ہوتی ہے، چاہے وہ حقیقی مورتی ہو یا فردی مورتی ہو. حتیٰ کہ قوم نوح کے یہ 5 بت جو ہیں، نہ سمجھے کہ صرف اس وقت پوجے گئے، اس کے بعد یہ 5 بت جو ہیں عربوں کے اندر شفٹ ہو گئے، عربوں کے اندر منتقل ہوئے، اور ہر قبیلے نے ایک ایک بت لے لیا. تاریخوں میں آتا ہے کہ کون سے قبیلے کے پاس کون سا بت تھا. حتیٰ کہ آپ سب جب آئے ہیں اس وقت یہ بت موجود تھے، ان بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور حقیقت ان کی کیا تھی؟ قوم نوح کے نیک لوگ. تو اس لیے قرآن نے اللہ دینا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگرچہ مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، لیکن یہ خالی مورتی پتھر نہیں، اس کا تعلق کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ ہے، کہ وہ نیک ہو یا بد ہو، نبی ہو یا ولی، کوئی بھی ہو، اصل تعلق اس کے ساتھ ہے. اس لیے آیت آپ کے سامنے دی گئی، اللہ تعالیٰ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین، وہ ہستیاں، وہ بندے، الذین جو ہم نے لفظ بیان کیا ہے کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر عاقل کے لیے. ان الذین، وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، اور کوئی شک باقی رہے نہیں کہ وہ بندے ہیں تمہارے جیسے. اب بت کو کہو کہ وہ تمہارے جیسا بندہ ہے، عباد بندے ہیں، عبد کی جمع، امثالکم تمہارے جیسے، کہ جن تم کو اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں. اچھا، فدعوہم، ان کو پکارو ذرا، فلیستجیبوا لکم، تمہاری پکار سن کے دکھائیں. چیلنج ہے، یہ چیلنج کے انداز سے بیان کیا اللہ نے کہ ان کو پکارو، ان سے دعا کرو، پھر دیکھو تمہاری دعا قبول کرتے ہیں ان کو، تم صادق ہیں اگر تم سچے ہو. آگے
اس کا ترجمہ کیا سابقہ آیت کے ترجمے میں طاہر القادری کی تحریفات کیا کرتا ہے، اس آیت کے ترجمے کیا لکھتا ہے؟ بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، الذین بتوں کی، یہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا انداز۔ چونکہ لوگ جاہل ہیں، عربی ان کو آتی نہیں ہے، تو ان کو جو مرضی بتا دو بس چل جائے گا معاملہ۔ لیکن اگر یہی چیزیں عربوں کے اندر لائے تو پتہ چلے گا کہ اللہ دین کو کہاں لے جا رہا ہے۔ یہی ہمارے لوگوں کی جو عربی لغت سے معرفت نہ ہونا، اس کو نہ جاننے کی جو جہالت، اس کا نتیجہ ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے اللہ کے مملوک ہیں۔ عباد ان کا کیا معنی کرتا ہے؟ مملوک۔ اگر یہ کہتا کہ وہ بندے ہیں تو معاملہ اس کا خراب ہوتا، اس کا شرک کھل جاتا، لیکن بندے مملوک ہیں۔ اچھا، حالانکہ دوسری جگہوں پر عباد کا لفظ وعباد الرحمن، جہاں عباد کا لفظ آیا قرآن کریم میں، وہاں پر جا کے اس کا ترجمہ دیکھیے، وہاں پر عباد کا ترجمہ بندوں سے کر رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پر بندوں سے ترجمہ کرنے میں اس کا شرک کھلتا ہے، اس لیے مملوک کا لفظ استعمال کر دیا۔ یہ دیکھیے کیا کیا ان کے پینترے بدلتے ہیں، کیا کیا ان گمراہ لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں گمراہ کرنے کے۔ اس لیے بہت بڑا موضوع ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امت کو کس انداز سے الجھایا ہوا ہے، کس انداز سے گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ موضوع ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ تاکہ ہم خود بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور سمجھیں کہ ان لوگوں کے طریقے واردات کیا ہیں، کس انداز سے لوگوں کو امت کو گمراہ کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ یہ باقاعدہ ترجمہ اس کا میرے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے، اگر ساتھی کو چاہیے تو دکھا سکتا ہوں، اس کا حوالہ سارا دیا ہو۔ تو کہتا ہے کہ لیکن یہاں بندوں کا ترجمہ یہاں پر مملوک سے کرتا ہے۔ تو یہ ہے لوگوں کی گمراہیوں کے انداز اور یہ ان کے شبہات۔ آج کے درس میں ہم نے خلاصہ کیا ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ جو بھی شرک کرتا رہے، جو بھی کفر کرتا رہے، کفر ہماری نظر میں، ان کے نظر تو وہ کفر آئی نہیں ہوتا، غیر اللہ کو پکارے، جو نظر کچھ بھی کرے، وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اصل شبہ یہ ہے۔ اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ ہم نے ذکر کی مختلف طرح کی دلیلیں، وہ آیتیں جس میں صرف لا الہ پڑھنے میں جنت مل جاتی ہے، وہ بھی اس کا جواب بھی دیا ہم نے۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کی آیتیں اور حدیثیں کہ جن کو وہ دلیلیں بناتے ہیں کہ جن بعد حدیثوں میں پیشین گوئی کی ہے کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہوگا، امت جو ہے استقامت پر رہے گی اور حق پر رہے گی۔ تو یہ ان کے شبہات اور ان شبہات کا کیا جواب ہے وہ بھی بیان کیا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ذرا پڑھ کے اچھی طرح سمجھا کریں تاکہ ہم واقعی ہی ان چیزوں کو کچھ سمجھ کر آگے چلیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ ویسے سمجھ آئی ساری کہ مشکل تو نہیں؟ آپ کو تو بات ہے، باقی ساتھیوں کو